جو پولیس ہے وہ ڈائریکٹلی فوجیوں کو نہیں دے سکتی کسی بھی اکیوزڈ کو، آپ کو جانا پڑتا ہے عدالت کے ذریعے. تو کس قانون کے تحت ان کو ڈائریکٹلی دے دیا گیا؟ اور اب ان کے جو والد ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی 50 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، میں تو مل ہی نہیں سکتا ان کو، اور مجھے یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ میرے بیٹے کے اوپر بالخصوص کیا الزامات ہیں، نہ ہی ان کو اپنا وکیل دیا جا رہا ہے. دیکھیں، بالخصوص الزامات کے لیے بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. میں حفیظ اللہ نیازی صاحب کی بڑی رسپیکٹ ہے ایز این اینالسٹ، اور ہم سارے ہی ان کو جانتے ہیں، ان کی بڑی سروسز ہیں اس ملک کے لیے. مگر ان کے بیٹے کی جو ویڈیو ہے جہاں پہ وہ وردی کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور ڈنڈے پہ وردی لٹکا کے جو القابات بول رہے ہیں اور کراؤڈ کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں 9 مئی کی رات کو، دیکھیے سیبوٹاج کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے. آپ اگر انٹرنیشنلی دیکھیں، نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بد پکڑیں، مگر کم از کم جو 1952 آرمی ایکٹ میں آپ نے خود بتایا ہوا ہے کہ اس کا یہ طور طریقہ ہے، آپ وہ تو مانیں. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الزامات کی جو بات کریں نا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کیا الزام ہے، اتنی بات تو نہیں ہے نا. پوری دنیا نے دیکھی وہ ویڈیو، سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو وائرل ہوئی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ایک تو رسائی دیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کس قانون کے تحت اس کو ڈائریکٹلی پولیس سے فوجیوں کے حوالے کر دیا. انہوں نے ہائی کورٹ کو اپروچ کیا تھا اس میٹر کے اوپر. ہائی کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ غالباً ٹرائل کورٹ نے یہ کسٹڈی دی ہے. اب ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف وہ نہیں دیا جو ریلیف وہ چاہ رہے تھے. دیکھیے حسان کو میں اس زمانے سے جانتا ہوں جب ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرتے تھے، ایجوٹیشنل پالیٹکس کرتے تھے نا. آپ کی والدہ صاحبہ بھی ہمیں اس وقت لیڈ کرتی تھیں، اور بڑا اس کا ایک اسٹرگل بھی موجود ہے اپنی جگہ پر. مگر 9 مئی کے جو ایونٹس ہیں سیبوٹاج کی، میں صرف یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ جب آپ کی ملک کی کیپیسٹی کوئی بھی گروپ ریڈیوس کر دے ٹو رسپونڈ ٹو ایکسٹرنل تھریٹ، جہاں پہ کور کمانڈر ہاؤس جل چکا ہو، کور کمانڈر موجود نہ ہو، فورسز تتر بتر ہوں، ایکسٹرنل اٹیک کو رسپونڈ کرنے کی کیپیسٹی کم ہو جائے، دیٹ از سیبوٹاج. سو آئی تھنک ہی از ریسپانسبل فار سیبوٹاج. جو مرضی الزامات ہوں، قانون تو پھر بھی آپ کو فالو کرنا پڑے گا. اب اجمل قصاب جو ہے اس کو ملٹری کورٹس میں تو انڈیا میں ٹرائی نہیں کیا گیا، اس کو تو اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں کیا گیا. عابد زبیری صاحب، حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ان کے والد ہیں، انہوں نے آج ایک ٹویٹ کی. انہوں نے کہا کہ جو اٹارنی جنرل صاحب ہیں وہ تو عطا طاہر صاحب کی حکومت نے اپوائنٹ کیے تھے. انہوں نے یہ ایک طریقے سے یہ کہا تھا عدالت کے اندر کہ جی جب تک میں نہ آپ کو بتاؤں تب تک یہ فوجداری کے مقدمات جو ہیں یہ شروع نہیں ہوں گے. تو یہ کیسے شروع ہو گئے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ شروع ہوئے یا نہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی جس لاء میں ان کا، لیکن ایف آئی آر تو درج ہونی چاہیے نا. ایک بندہ ہے اس کا ایف آئی آر درج ہو، اور طریقہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ایف آئی آر درج نہیں ہوئی مجھے تو نہیں معلوم، میں نے تو نہیں دیکھی کہ کسی ایف آئی آر ان کے خلاف. اب یہ فرما رہے ہیں کہ 9 مئی کے ان پہ الزامات ہیں، تو اس کے الزام میں کوئی تو ایف آئی آر کٹے گی کہ یہ اس پہ بندے پہ الزام ہے، یہ ایف آئی آر درج ہے، یہ دفعیں اس پہ لگی ہوئی ہیں جس کے تحت اس کا ٹرائل ہوگا. اس کی لیکن ایشو یہ ہے کہ ہماری پٹیشن پینڈنگ وہ آدھی چل کے ختم ہو گئی. اب میں اس کیس میں تھا، سپریم کورٹ بعد نے پٹیشن فائل کیا گیا کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا. آپ نے اسے اٹھا کے دے دیا. آپ کو تو کورٹ کے سامنے ہوتا ہے، وہ سویلین اینٹی ٹیررزم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں، وہاں سے کمانڈنگ آفیسر جو ان کے لاء میں تو لکھا ہوا ہے وہ آ کے اپلیکیشن دیتا ہے کہ اس کو ہمارے کر دو. ایک طریقہ کار دیا ہوتا ہے. مجھے تو نہیں معلوم کس عدالت میں ان کو پیش کیا. اٹارنی جنرل جب اٹارنی جنرل نے کہا تھا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے پہلے ہم لوگ تو جو پٹیشنرز تھے اس میں اسٹے مانگتے رہتے کہ جی ٹرائل روک دو جب تک. اٹارنی جنرل کہتے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنے حل پہ کہ جی یہ کبھی، اور اس زمانے میں پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اس وقت یہ انٹرم سیٹ اپ بھی نہیں آیا تھا. یہ ان کے بھی اٹارنی جنرل تھے، آج کیئر ٹیکر میں بھی اٹارنی جنرل ہیں. تو اس میں انہوں نے، منصور صاحب نے فرمایا تھا اٹارنی جنرل صاحب نے کہ جی جب تک یہ کیس چل رہا ہے اس وقت تک لوگوں کا ٹرائل نہیں ہوگا، اور ان کے لوگوں کے لواحقین کو ان سے ٹرائل شروع ہو گئے. مجھے نہیں معلوم، نہیں ہونا تو نہیں. اٹارنی جنرل نے ایک بات کہی ہوئی ہے کہ وہ نہیں ہوگا، اور ان لوگوں کو جو ملٹری کسٹڈی میں ان کے گھر والوں کو ملنے کی اجازت دی جائے گی. اب حفیظ اللہ صاحب جیسے آپ فرما رہی ہیں ان کو تو ملنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ان کا بیٹا ہے کہاں. اس سے پہلے کہ میں پاشا صاحب سے ان کی رائے لوں، وڈ یو لائک ٹو رسپونڈ عطا طاہر صاحب، چونکہ اٹارنی جنرل جو ہیں آپ کی حکومت نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا، وہ تو کلیئرلی بتا رہے ہیں انہوں نے عدالت میں کیا آرڈر میں. دیکھیے عدالت میں انہوں نے 2 سٹیٹمنٹس دی تھیں. ایک یہ کہ ٹرائل کی کمنسمنٹ سے پہلے سب کی فیملی سے ملاقات کروائی جائے گی، اور کروائی جا رہی تھی. اس کیس میں نہیں ہوا نا. اور انہوں نے یہ بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جو بیسک آپ کی امینٹیز ہیں، بیسک رائٹس ہیں، ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. آپ کو کھانا پینا، کتابیں، وہ تمام چیزیں فراہم کی جائیں گی. اب وہ مل ہی نہیں رہے تو کیا پتا کہ ان بیچاروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دیکھیے میں کیونکہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ماضی میں بھی ایک کیس ہوا جہاں پہ پولیس ورسز لائرز ایک معاملہ ہوا پی آئی سی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے باہر. حسان صاحب نے وہاں پہ ایک پولیس کی گاڑی جلوائی تھی
اور ہی گاٹ اوے ود اٹ بیکاز حفیظ اللہ نیازی صاحب نے اس کو تھوڑا سا ایک مینجمنٹ کی اور انہوں نے کہا کہ جی اس کو آپ کچھ نہ کہیں. اب اس پرٹیکولر کیس کے اندر آئی ڈونٹ نو کہ ان کو جو ہائی کورٹ میں ان کی پٹیشن تھی اس کا کیا آؤٹ کم ہوا, بیکاز حفیظ اللہ نیازی صاحب کی ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن تھی جس میں انہیں کہا گیا تھا کہ جی ٹرائل کورٹ میں معاملہ تو ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے. مختار صاحب دیکھیں, برا نہ مانیں گا, آپ ایک وکیل ہیں تو ہم اس کو تو نہیں دیکھیں گے کہ کون جو جرم کرنے والا ہے وہ کس قسم کا, کس نوعیت کا جرم کا. ہم تو یہ دیکھیں گے کہ یہ ریاست پاکستان ہے, اور ریاست پاکستان کیا اے بی سی ڈی چاہے وہ جتنا ہی برا آدمی ہو اس کو فیئر ٹرائل دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. میں تو صرف آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر آپ کے اٹارنی جنرل نے عدالت میں جا کے یہ کہہ دیا کہ ہم تب تک یہ ٹرائل نہیں شروع کریں گے جب تک ہم یہاں پہ اس کا فیصلہ نہ کر لیں, تو یہ کیسے شروع ہو گئے یہ ملٹری کورٹ؟ دیکھیں ابھی میرا خیال ہے ٹرائل کی کمنسمنٹ نہیں ہوئی ہے, اور جس طرح میں نے فرمایا آپ کو عرض کیا کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے جو ایک ہائی کورٹ میں پٹیشن کی تھی اور ان کو ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کا کہا گیا تھا. اب آئی ڈونٹ نو انہوں نے ٹرائل کورٹ کو رجوع کیا ہے اب تک نہیں کیا, اور اگر ٹرائل کورٹ کو رجوع کیا ہے تو ان کو کیا آرڈر وہاں سے ملا ہے. تو کیس تو بڑا کلیئر ہے. دیکھیے 9 مئی کا الزام ہے, 9 مئی کی ایف آئی آر موجود ہے, یہ نامینیٹڈ ہے اس کے اندر, تو الزامات کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں ہے. تو پھر آل دا مور ریزن کہ آپ جو ہے وہ جو کیس لا ہے یا جو اصول ہیں آپ اس کو فالو کریں, مگر ہو ہی نہیں رہا. آپ سے پوچھوں گی پاش صاحب, آپ تو جج بھی رہ چکے ہیں, ان کیسز کے اندر جب ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم بن گیا ملٹری کورٹس کا اور ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ادھر ہو کیا رہا ہے, اٹارنی جنرل صاحب آتے ہیں سپریم کورٹ میں کہہ دیتے ہیں کہ جی جب تک ہم نوٹس نہیں ہوگا تب تک یہاں پہ ٹرائل سویلینز کا نہیں ہوگا ملٹری, وہ انڈر ٹیکنگ دیتے ہیں, مگر پھر ٹویٹس آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ تو ٹرائلز شروع ہو گئے. تو کیا یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں نہیں آتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بینچ سماعت کر رہا تھا آرمی کورٹس کے خلاف پٹیشن زبیری صاحب نے بھی کی ہوئی تھی سپریم کورٹ بار کی طرف سے, اس میں جو چیزیں وہ لے سکے بینچ گورنمنٹ سے وہ بہت زبردست ہیں, اور ایک زیادتی جو کی ہے جاتے ہوئے انہوں نے کوئی ایسا انٹرم آرڈر اس طرح کا نہیں کیا جس کو ریسٹریننگ ہو سکتا. مثلا اس میں ایک یہ تھا کہ ملاقات کرائیں گے رشتہ داروں سے, بہت اچھی بات تھی, چلے یہ ایک موو آن ہوئے. دوسرا یہ ہے کہ جس وقت تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا اس کا پٹیشن کا اس وقت تک ٹرائل شروع نہیں ہوں گے. نمبر 3 جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ بھی انڈر ٹیکنگ لے لی گئی تھی, یہ اسٹیٹمنٹ لے لی گئی تھی کہ ان کو ہائی کورٹ میں اپیل کا حق دیا جائے گا. بالکل یہ ایسی چیزیں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بڑے طریقے سے بڑے ایک اچھے انداز میں سپریم کورٹ کے بینچ نے یہ 3-4 ریلیف ان لوگوں کے لیے لے لیے, مگر اب وہ مل نہیں رہی. لیکن پرابلم یہ ہوئی کہ بینچ کو یہ چاہیے تھا کہ اس کو کچھ اس طرح کا آرڈر کر دیتے, یہ تینوں چیزوں کو بنیاد بنا کے, تو یہ زیادہ بہتر تھا. انٹرم آرڈرز لکھے ہوئے ہیں, لیکن ایک کورٹ کا ورڈکٹ جس طرح ہوتا ہے نا وہ نہیں آیا ہوا. وہ آ جاتا تو میرا خیال ہے کہ کافی کچھ معاملات آپ کو کہا جاتا ہے